فرشتوں کی گواہی۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی 10ویں آیت اور اس کی 11ویں آیت میں 2 فرشتوں کی گواہی پر غور کریں۔ جب خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اوپر اٹھا لیے گئے تو وہ انہیں اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے اوپر جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور 2 فرشتوں نے نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کی گواہی دی بلکہ طریقہ بھی بتا دیا کہ یسوع مسیح اسی طرح پھر دوبارہ واپس آئے گا۔ اور کیا فرشتے کی گواہی قابل اعتراض ہے؟ کیا اس پر بھی کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ دوستو بے شک نہیں، کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے بولتے ہیں اور خدا کا نام ان میں رہتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ فرشتہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور جو کچھ خدا نے اسے کہنے کے لیے بھیجا ہے وہی کہتا ہے۔ اسی لیے ان فرشتوں کی گواہی بالکل سچی ہے اور بالکل قابل یقین ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فرشتوں کی بہت سی گواہیاں یا مستقبل کی باتیں، فیوچر کی باتیں جو بائبل مقدس میں لکھی گئی ہیں سب پوری ہوئی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی کے بارے میں بھی فرشتوں کی یہ گواہی بالکل درست یعنی کہ صحیح ثابت ہوگی۔ اور ڈیفینیٹلی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی کی خبر بھی بالکل درست ہے اور ضرور پوری ہوگی اور بہت جلد پوری ہوگی۔ آئیے دوستو اب کچھ انبیاء کی گواہی کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو پروفٹس تھے ان کی گواہیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ اور پرانے عہد نامہ کے انبیاء نے بھی خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کی خبر دی ہے۔ مثلاً زکریا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں زکریا نبی خداوند یسوع مسیح کی آمد سے تقریباً 520 برس پہلے پیشن گوئی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر آئیں گے، جیسا شاگردوں نے انہیں وہاں سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ لکھا ہے، تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑاکا کرتا ہے، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا پہاڑ جنوب کو۔ اور زکریا 14واں باب اس کی 3 اور 4تھی آیت میں زکریا نبی نے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی زیتون کے پہاڑ پر ہوگی۔ جب وہ آ کر وہاں کھڑے ہوں گے تو زیتون کا پہاڑ بیچ سے پھٹ جائے گا اور آدھا پہاڑ شمال کو اور آدھا پہاڑ جنوب کو سرک جائے گا، اور مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، اور یہودی پناہ لینے کے لیے اس وادی میں سے ہو کے بھاگیں گے۔ اور زکریا نبی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس روز یروشلم میں آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا حصہ بحر مشرق کی طرف اور آدھا بحر مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا۔ اور زکریا 14:8 میں زکریا نبی بتاتا ہے کہ اس وقت ہیکل میں سے ایک دریا نکلے گا جو اس وادی میں سے بہنا شروع ہو جائے گا، آدھا بحر روم کی طرف اور آدھا بحر مردار کی طرف بہے گا، اور بحر مردار میں آبی جاندار پیدا کر دے گا جہاں اب تک کوئی آبی جاندار نہیں رہ سکا، یعنی کہ وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں۔ اور پرانے عہد نامے کا جو دوسرا پروفٹ ہے وہ دانیل نبی ہے، اور دانیل نبی خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 600 برس پہلے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہے، جس کے بارے میں دانیل نبی کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے۔
اور یہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہی ملنے کی رویا ہے جو کہ دانییل نبی نے دیکھی، جو خداوند یسوع مسیح کی آمد پر اسے ملے گی۔ دوستو آئیے اب چوتھے نمبر پر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی گواہی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی کے بارے میں، یعنی ان کے دوسرے آگمن کے بارے میں، ان کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت، لیکن ہر ایک اپنی باری باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے بعد اس کے لوگ۔ اور یہاں پولس رسول بتاتا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو پہلی باری ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے اور وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور 20ویں آیت میں وہ لکھتا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل ہوا۔ اب مردوں میں سے جی اٹھنے کی دوسری باری مسیح کے لوگوں کی ہے، اور اسی لیے پولس رسول خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کا ذکر کرتا ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے، اور اس کا تفصیلی ذکر ہم ریپچر کی ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ اور پہلا تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت، بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند مسیح یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ اور پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند مسیح اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہریں۔ اور پہلا تھسلنیکیوں اس کا 1 باب اور اس کی 10ویں آیت، اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی مسیح کے، جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ اور پہلا تھسلنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوا سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ اور پہلا تھسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں وہ لکھتا ہے، خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ تھسلنیکیوں کے پہلے خط میں ان 5 آیات میں پولس رسول خداوند یسوع مسیح کے آنے کا ذکر کرتا ہے، اور ہر چیپٹر کے اینڈ میں خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ واپس آنے کے بارے میں ایک آیت ضرور لکھی گئی ہے، تاکہ سب ایمانداروں کو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار کریں۔ دوسرا تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں پولس رسول لکھتا ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع مسیح اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنے آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ اس آیت میں مخالف مسیح خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیز روشنی سے نیست کیا جائے گا، یعنی کہ ڈسٹروئے کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب یعنی بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 20 میں ہمیں ملتا ہے۔ اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا، اور وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے۔ اور مکاشفہ کی اس آیت میں مخالف مسیح اور اس کا ساتھی جھوٹا نبی پکڑے جانے اور ہلاک اور نیست کیے جانے کا اصلی واقعہ یعنی کہ اصل ریزن بیان کیا ہے۔ اور عبرانیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 37ویں آیت میں پولس رسول لکھتا ہے، اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ یہاں نہ صرف آنے کا ذکر ہے بلکہ تھوڑی مدت کا ذکر ہے۔ اور دوستو آج ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے اور آنے والا آئے گا اور بالکل بھی دیر نہ کرے گا۔ اور یعقوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو، دیکھو کسان زمین کی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مینا کے برسنے تک صبر کرتا ہے، تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ اور یعقوب خداوند یسوع مسیح کے آنے تک ایمانداروں کو یہ ایڈوائز کرتا ہے، یہ تلقین کرتا ہے کہ صبر کریں، دکھ، مصیبت، تکلیفیں برداشت کرتے جائیں۔ قیمتی پیداوار اس انعام کو ظاہر کرتی ہے جو ایمانداروں کو ملنے والا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آمد قریب ہے، بے دل اور بے حوصلہ نہ ہو۔
और हिम्मत को बिल्कुल भी ना हारें। दोस्तों, आज हमें बेदिल ना होने और हौसला ना हारने की ज़रूरत है। जैसे पलूस रसूल ने लिखा है कि अब थोड़ा ही वक्त बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करे, और हमें सब्र को हाथ से जाने नहीं देना। और यूहन्ना रसूल जिसने मुकाशवा की किताब लिखी, बुक ऑफ रेवलेशन लिखी, वो मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखता है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। और इस आयत में यूहन्ना रसूल बड़ी ख़ास मालूमात यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि हर एक आंख उसे आते हुए देखेगी और लोग छाती पीटेंगे, और वो बादलों के साथ आएगा। और गैर कौमों के छाती पीटने की वजह वो गुस्सा, दुश्मनी और नफ़रत है जो वो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ रखती हैं। वो नहीं चाहती कि खुदावंद यीशु मसीह उन पर हुकूमत करे। साम 2 वर्स 1 में लिखा है कि कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सिर्फ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। खुदावंद उनका मज़हका उड़ाएगा, तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान करेगा। इसके बरक्स यानी कि इसके ऑपोजिट यहूदी कौम का छाती पीटना शायद हकीकी मायनों में होगा, यानी कि रियल मीनिंग में होगा कि वो पछताएंगे कि हमने पहली दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना किया और उसे मसलूब कर दिया। और इस मौका के ऊपर, इस इवेंट के ऊपर तमाम यहूदी, सब के सब यहूदी रो रो कर बल्कि छाती पीट पीट कर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे, जिसके बारे में पलूस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा। और इस सूरत से तमाम इसराइल निजात पल। और दोस्तों, इस सब का नतीजा ये निकलता है कि मसीह की आमद के बारे में शागिर्दों के बयान करदा इन तमाम आयात में ज़ाहिर है कि मसीह के आने पर उसके ईमानदारों की मुकर्रर है कि वो मुर्दों में से जी उठें, और खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों को आने वाले गज़ब से बचाता है। और ईमानदारों को यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स को हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह के इंतज़ार में रहना चाहिए। और उस दिन मुकद्दस लोग खादमों का फ़ख्र होंगे, यानी कि सब खादमों का, सब पास्टर्स का जिन्होंने अच्छा काम किया है, सब मसीही लोग उनका फ़ख्र होंगे। और उन सब का भी जो अंबिया पुराने अहदनामा में थे, मूसा, एलिया वगैरह, और सब वो शागिर्द जो खुदावंद यीशु मसीह के थे, जिन्होंने हम तक ये अंजील की मनादी पहुंचाई ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम कल दोबारा इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करेंगे। खुदावंद आप सबको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।